یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ سامعین ذوی الاحتشام، کربلا کے متعلق آپ نے بہت سن رکھا ہے۔ آج کربلا کے بعد شہزادہ امام علی مقام علی اوسط بن حسین بن علی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی حسینی سادات ہیں ان تمام کو دیکھا جائے تو ان کا اصل مرجع امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا کے ریگستان پر کنبہ تو لٹ گیا تھا امام علی مقام کا، اہل بیت پر ظلم و ستم ہوئے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس کو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بقا کے لیے چن لیا ہو، جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چنا ہو، جس گھرانے کے ساتھ رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے قرآن کو رکھ دیا ہو، بھلا وہ وجود ختم ہو جاتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا تھا۔ قرآن باقی رہنا ہے تو جس کے ساتھ قرآن کو اللہ نے رکھا ہے وہ بھی باقی رہنا ہے، اس لیے چاہے عظمت صحابہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو، یہ سب باقی رہنے والے ہیں۔ اس ریگستان پر ذکر صرف ایک ملتا ہے عام طور پر، اور علماء بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جو قافلہ تاراج ہوا تھا ایک بچ کر آئے تھے اور امام زین العابدین کا نام آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی ایک تاریخ کا پہلو ہے کہ صرف کربلا کے ریگستان سے بچ کر آنے والے امام زین العابدین اکیلے نہیں تھے، بلکہ ایک اور تھے، اور وہ تھے حسن مثنی بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن کے دو بیٹے تھے جو کربلا میں شرکت کرنے والے تھے، ان میں ایک امام قاسم تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، ایک حضرت حسن مثنی یعنی دوسرے حسن، جیسے اپنے ہوتا ہے نا، آپ نے انگلش میں سنا ہوگا، نام سنا ہوگا تو بولتے ہیں نا فرسٹ اینڈ سیکنڈ، تو وہی مسئلہ ہے یہاں پر بھی۔ آپ نے عثمانی سلطنت کے بارے میں سنا ہے، عبد الحمید ثانی، عبد الحمید اول، عثمان اول، عثمان ثانی، یہ خلیفاؤں کے انداز سے نام ہوتے تھے، اسی انداز سے ان کے نام بھی تھے۔ ایک تھے حسن بن علی جو حضرت مولا علی کے بیٹے تھے، اور سیکنڈ حسن یعنی حسن مثنی ایک یہ تھے، اور یہ بچ کر آ گئے تھے۔ اب جو دو کیٹیگری بنی ہے سادات کی، ایک ہے حسنی سید ہے اور ایک ہے حسینی سید۔ حسنی سید پہنچتے ہیں حسن مثنی بن حسن بن علی تک، اور حسینی سید پہنچتے ہیں علی بن حسین بن علی تک۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام بھی علی رکھے۔ بڑے بیٹے جو تھے ان کا نام رکھا علی اکبر، اکبر مانے بڑے، دوسرے بیٹے ان کا نام رکھا علی اوسط درمیانی، اور تیسرے بیٹے تھے علی اصغر سب سے چھوٹے۔ دو شہزادے امام علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر اور علی اصغر یہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ زین العابدین بیمار تھے، اس لیے آپ معرکے میں شرکت نہ کر سکے، کربلا میں موجود تھے لیکن خیمے موجود تھے، آپ کو اجازت نہیں تھی۔ ہاں لیکن اس سے پہلے تذکرہ کرتے چلوں، آپ کی والدہ محترمہ کا نام شہر بانو ہے، شہر بانو امام علی مقام کی زوجہ محترمہ۔ یہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز جو آخری بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی، اور اس کی دو بیٹیاں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس وقت خسرو پرویز کی دو بیٹیاں گرفتار ہو کر آئی تھیں، جس میں سے ایک کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوا اور دوسری کا نکاح محمد بن ابو بکر کے ساتھ ہوا۔ اس لیے محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے اور حضرت حسین ہم زلف ہوئے،
ایسا ہوتا ہے نا اپنے یہاں پر ساڈو جسے بولتے ہیں، اردو میں اس کے لیے اچھا لفظ ہے ہم زلف. تو یوں رشتہ داریاں بھی قائم ہے. جب وہ شہر بانو آئی نا، باندی بن کر آئی، لونڈی بن کر آئی، کیونکہ گرفتار ہو کر آئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ دیکھ تو ہے شہزادی، بادشاہ ایران، شہنشاہ ایران کی بیٹی، تجھے کسی عام آدمی کو دینا اچھا نہیں ہے. اب تو شہزادی ہے تو تجھے شہزادے کے پاس رکھا جائے گا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا. اسلام کا خوبصورت ترین مسئلہ یہ ہے، یہ ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ عنوان کا مسئلہ ہے اور یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. اسلام میں پہلے غلام ہوا کرتے تھے، مرد اور عورتیں دونوں ہی. مرد جو تعلق بیوی سے رکھتا ہے وہ تمام در تعلق اپنی باندی سے رکھتا ہے، لیکن اسے بیوی نہیں کہا جا سکتا، وہ کنیز ہوا کرتی تھی. لیکن اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو قانون پہلے یہ تھا کہ شادی کرنے کے لیے اپنی اس باندی کو آزاد کرے گا. وہ آزاد ہو جائے گی، پھر اس سے پوچھے گا کہ تم اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی، کیونکہ وہ شریک حیات ہو جایا کرتی ہے. غلام اور کنیز شریک حیات نہیں بنا کرتا. کتنا خوبصورت مسئلہ ہے یہ بھی. تو آپ نکاح میں آتی ہیں اور آپ کے بطن مبارک سے امام زین العابدین پیدا ہوتے ہیں. آپ کا نام علی بن حسین بن علی، کنیت ابو عبداللہ، ابو عمر، ابو قاسم، ابو الحسن کنیت ہے جن ناموں سے آپ کو پکارا جاتا تھا. آپ کے لقب سجاد، سید العباد اور ایک عام لقب زین العابدین ہے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ زین العابدین کیونکہ آپ عبادت اس انداز سے کرتے تھے کہ اہل اسلام آپ کو عبادت گزاروں کی زینت کہا کرتے تھے. اور سجاد آپ کو کہا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساجد جس کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے سجاد مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ سجدے کرنے والا. آپ ایک دن کے اندر 1000 نوافل پڑھتے تھے. تو کیوں نہ زین العابدین کہا جائے. آج ہمارے یہاں نام ہوتا ہے زین العابدین، پتہ نہیں ہے ایک وقت کی نماز کا نام ہوتا ہے سجاد. جمعے کی نماز بھی ہاتھ نہیں آتی ہے. حد سے زیادہ غلام زین العابدین کہہ لے اگر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، عبادت کرنے فرصت نہیں، تو غلام سجاد کہہ لے. نام ایسے رکھے جس میں خود نمائی ستائش ہو اور پھر اس پر عمل بھی نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں. اگر ایسے نام ہوں تو ان ناموں کا حق ادا کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں سجاد، آج کل کے مولویوں نے یا آج کل کے لوگوں نے انہیں سجاد نہیں کہا ہے. جو خود نماز نہیں پڑھتے انہوں نے نہیں کہا ہے، اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا. کیوں؟ کیونکہ زین العابدین تابعی ہیں، اور اس وقت میں تابعین جو تھے انہوں نے انہیں سجاد کہا ہے. اب بتائیں تو صحیح، ایک شخص ہے جسے عام آدمی کہے یہ بہت بڑا عالم ہے، اور ایک عالم کہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، تو بات کس کی پختہ؟ عالم کی. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک چیز کے بارے میں چونٹی یہ بات کر دے کہ یہ بہت تیز دوڑتا ہے، اور پھر ایک کے بارے میں ہرن کہہ دے یہ بہت تیز دوڑتا ہے، تو کہنا کس کا مانا جائے گا؟ ہرن کا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس فیلڈ کا آدمی. یہی حالت ہے. ہم اور آپ اگر کسی کو علامہ، فہامہ، سجاد، زین العابدین کہہ دیں تو ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری عبادتوں کا پتہ نہیں ہے. لیکن تابعین جسے کہے جن کی فرض قضا نہیں، نفلیں قضا نہیں ہوا کرتی تھی، نفلیں وہ بھی پوری رات گزار دے، پوری دن گزار دے. فرض تو الگ بات ہے، ہم اور آپ فرض کو رو رہے ہیں آج. وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی جماعت ترک نہیں ہوتی تھی. جماعت تو الگ بات، اگر تکبیر اولا چھوٹ جائے تو رونے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یا اللہ تکبیر اولا کیسے چھوٹ گئی ہماری. اس پائے کے لوگوں نے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجاد کہا ہے، اتنی عبادت گزار کرنے والے. لیکن یہ شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے میدان میں بھی تھے. لیکن کچھ میں ان کے کردار کے پہلو بتاؤں کیونکہ ہم لوگوں نے جانا نہیں ابھی تک زین العابدین کو. شاید مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بہت ہی کم سنا ہوگا ان کے بارے میں، جبکہ یہ تو 12 اماموں کی بات کرتے ہیں اہل بیت کے، ان میں سے چوتھا نمبر انہی کا ہے.
اور ہمارے شجرے کے اندر، شجرہ قادریہ کے اندر چوتھے نمبر کے یہی ہیں جہاں اعلیٰ حضرت نے کہا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. اس لیے اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سجاد بنا دے اور سجدوں کی توفیق عطا کرے، کیونکہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا کرتا ہے، اور یہی ہے وہ چیز جو بندے کو پریشانیوں سے نکال دیا کرتی ہے. آپ کے زبان پر ایک دعا رہا کرتی تھی، پریشانیاں ہوتی ہیں نا، دیکھیں تو صحیح پریشانیاں کیسے نکلتے ہیں. سید سجاد اپنی دعا میں کیا کہتے ہیں؟ زین العابدین علی بن حسین بن علی کیا کہتے تھے؟ اے اللہ عبیدک بفنائک ومسکینک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک. تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، تجھ میں فنا ہوں. تیرا مسکین ہوں، تجھ میں فنا ہوں. تیرا سائل ہوں، تجھ سے مانگنے والا ہوں، تجھی میں فنا ہوں. اور تیرا فقیر ہوں، تجھی میں فنا ہوں. حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت پریشانی آتی، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا، میں یہ دعا پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ میری پریشانی حل کر دیا کرتا تھا. دیکھیں نا اہل بیت سے ہمیں تو وظیفے ملتے ہیں، تو یہ وظیفے اختیار کریں، آپ کی پریشانی حل ہو جائیں گی. سید سجاد امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، آپ وہاں موجود ہیں، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے آپ نے جنگ نہیں کی. اجازت چاہی تھی کہ ابا حضور اجازت فرمائیں کہ میں بھی میدان میں اتروں، کیونکہ میرے بھائی میرے چچا سب شہید ہو چکے ہیں، اب آپ باقی ہیں اور میں باقی ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ ریگستان میں اپنے اتریں، آپ میدان میں اتریں اور میں دیکھتا رہوں اپنی آنکھوں سے. امام علی مقام سیدنا و سندنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے شہزادے، میں چلا جاؤں اور تو بھی چلا جائے تو ہماری گھر کی خاتون کی حفاظت کون کرے گا؟ تو امین ہے، تو محرم ہے ہماری خاتونوں کا، ان کا خیال رکھنا. میرے بعد دین کا علم تجھے تھامنا ہے، دین کی حفاظت تجھے کرنی ہے. آپ روتے رہتے ہیں لیکن کیا کریں، اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی، اس قدر شدید بیمار تھے آپ. لیکن جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا. پتہ ہے کیوں؟ امام زین العابدین خود کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے جہاد کے سبق، جہاد کے دروس ایسے سکھا کرتے تھے جیسے ہم لوگ قرآن سکھا کرتے ہیں. بتائیں، سمجھے تو صحیح اس بات کو. ہم اور آپ نے جہاد لفظ کو یوں سمجھا ہے جیسے یہ کوئی بہت ڈراؤنی چیز ہے، زبان سے نکلے تو مسلمان سہم سا جاتا ہے. آج اسے ایسا لگتا ہے یہ لفظ جہاد بولنا نہیں چاہیے. ایک نیتا جی ہیں اپنے یہاں پر، انہوں نے کہیں کانفرنس چل رہی تھی، اس کے اندر لفظ جہاد بول دیا. ختم ہوئی، جیسے رپورٹر پہنچے ان سے پوچھیں کہ جہاد کا مطلب کیا، تم نے جہاد کیوں بول دیا؟ وہ اس قدر سہمے ہوئے، اس قدر پریشان ہو کے فون کر رہے ہیں کہ حضرت جہاد کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بول دیا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا. اللہ اکبر، اتنا خوف! آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے سبب سے اسلام عروج پایا ہے. یہ ڈرنے والی چیز نہیں، ہماری بنیاد میں شامل ہے. یہ قرآن نے حسن و خوبی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جہاد کو. ہاں جہاد وہ نہیں ہے جو 9/11 کا مسئلے آئے جو پیش آئے تھے، آپ کو پتا ہوگا 9/11 کی وجہ سے وہ کافروں کو مارا گیا، بم بلاسٹ کیے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک نیگیٹو امیج لوگوں کے سامنے آ گئی. اب یورپ کنٹریز نے اسے بہت بڑا واویلا بنایا. ہندوستان میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا کر اسے شکریٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا 9/11 کے پیچھے کہ مسلمانوں کا اصل ایجنڈا یہی ہے کہ دنیا کو برباد کر دو. ان کا کبھی مقصد نہیں رہا خود کش حملے، اپنے آپ کو مار لینا، یہ سب چیزیں. یہ جہاد نہیں تھا کبھی بھی، یہ تو غلط بات تھی. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جب یہ 9/11 ہوا تھا نا، اس کے بعد میں سب سے زیادہ مسلمان ہوئے غیر مسلم، کیونکہ ایک نیگیٹو امیج سامنے آئی اور بتایا کہ یہ آتنکواد ہوتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگوں میں بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلے ڈرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب انہیں دعوت دی جاتی تھی وہ سوچتے تھے ایک بار دیکھیں تو صحیح ہے، نیگیٹو امیج ہمارے سامنے آ رہی، سے پڑھ کے تو دیکھیں ایک مرتبہ. جو وہ اسلام کو پڑھنے لگتے اور پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وہ قرآن اٹھایا کرتے تھے، اور جب وہ قرآن اٹھاتے تو ان کے سامنے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے تھے. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج تک لوگوں کے سامنے اور جو میڈیا ہمارے سامنے اسلام کو پیش کر رہا تھا، اسلام یہ نہیں ہے، اصل اسلام یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے امام زین العابدین نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے غزوات کو، رسول اللہ کے جہاد کے مسائل کو ایسے سیکھتے تھے جیسے قرآن سکھا کرتے ہیں.
تو پیارو حقیقت کھلتی ہے آپ کے سامنے. اسلام وہ مذہب نہیں جو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں, نیوز پر دیکھ لیا کرتے ہیں, یا پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا آپ کو دکھاتا ہے. اسلام وہ نہیں. اسلام وہ ہے جو آپ کو احادیث کی کتب میں ملے گا. اسلام وہ ہے جو آپ کو قرآن میں ملے گا. آئیں اسلام کی جانب. اسی وجہ سے جب انہوں نے اس انداز سے سیکھا ہو تو یہ بیمار ہو کر بھی اسلام کے قربان ہونے پر آمادہ تھے, لیکن گھر بار کو بھی سنبھالنا تھا, ذمہ داری تھی. آپ رکے رہے. جس وقت تاراج کر دیا اس پورے کارواں کو, زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا گیا, اس وقت شمر لعین اس بدبخت نے کہا کہ اسے بھی قتل کر دو. تو اس کا ایک آدمی پکار اٹھا کہ کیا اب بیماروں کو بھی مارا جائے گا کیا؟ کیونکہ جہاد میں بیماروں کو نہیں مارا جاتا, بچوں کو نہیں مارا جاتا, بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا. عبادت کرنے کے لیے اگر کوئی گرجا گھروں میں, مندروں میں, جہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے اس پر حملے نہیں ہوتے ہیں. کوئی گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, میدان جہاد میں نہیں ہے, اسے نہیں مارا جائے گا. درخت نہیں کاٹے جائیں گے, خیمے نہیں جلائے جائیں گے, آگ نہیں لگائی جائے گی, کنویں نہیں برباد کیے جائیں گے. اتنا سب کچھ ہے. یہی تو جہاد ہے. جہاد پھر ہے کیا؟ سب کچھ تو تم نے نکال دیا. نہ بچوں کو مارو, نہ بوڑھوں کو نہ مارو, نہ عورتوں کو مارو, نہ بیماروں کو, نہ عبادت کرنے والوں کو. کنویں نہیں سکھانے آپ کو, درخت نہیں جلانے آپ کو, راستے برباد نہیں کرنے. تو جہاد کرنا کس سے ہے؟ تو جہاد یہ ہے جو تمہارے مقابل میدان میں آ جائے. اور یہی سب کچھ کہتے ہیں. سیلف ڈیپینڈ بھی تو کچھ چیز ہے نا. تو یہی مسئلہ ہے یہاں پر بھی. اپنی حفاظت کے لیے جو میدان میں آپ کے سامنے آ جائے, جو مقابلہ کرو اسے مقابلہ کر لو. یہی جہاد تھا. ظلم و بربریت, تشدد, ستم یہ اسلام میں کبھی نہیں رہا ہے. تو کہا انہیں مار دو. کہتے ہیں کہ بیماروں کو مارا جائے گا. تو شم نے اپنی تلوار روک لی, لیکن ایک بات کہی کہ دیکھو یہ بالغ ہے کیا؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اتارا گیا کہ ہاں بالغ ہے. پھر کیوں رکو, پھر مار دو. بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ لپٹتی ہیں اپنے بھتیجوں سے, کہتی ہیں کہ اگر انہیں مارو گے تو مجھے بھی مارنا ہوگا. یہ ظلم و ستم دیکھیں آپ, کسی کو نہیں چھوڑا گیا. لیکن کوئی بات نہیں, وہاں سے چل پڑے. یزید کے دربار میں پہنچے نا, جس وقت وہ چھڑی لگا رہا تھا امام علی مقام کے لب مبارک پر. اس وقت بھی زین العابدین کھڑے تھے. وہ اپنی باتیں پیش کر رہا تھا یزید, اپنی بڑائیاں, کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, حکم نہیں دیا تھا, میں تو بڑی محبت کرتا ہوں. وہ تو ہے نا کہ ظلم بھی کر لے اور اپنی صفائی بھی پیش کر دے, ابن زیاد کو بھی بھیج دے, قتل کا فرمان بھی جاری کر دے, اہل بیت کے قتل پر بازار شام بھی سجا دے, نگاڑے بھی بجوا لے, سارے ظلم و ستم کر لے, امام کا چہرہ اقدس سامنے ہو, چھڑی کے ساتھ اسے کھیل بھی لے, پھر اس کے بعد کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے, یہ تو شمر نے, ابن زیاد نے کیا ہے. اور تماشا یہ کہ اسے سزا بھی نہیں دیتا ہے. یہی تو جرم تھے نا اس کے. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس دربار کے اندر. اس نے اپنی تقریر شروع کی تو آپ کہنے لگے تو جھوٹا ہے, تو ہی قاتل ہے اہل بیت کا. تو امام زین العابدین جب اپنا خطاب جاری رکھتے ہیں نا, تو اس وقت اس نے اذان دلوانا شروع کر دی, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر. زین العابدین کہتے ہیں ہاں ہاں اسی کی گواہی ہم نے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور وہی بڑا ہے. ہم نے اسی گواہی دی ہے کہ اشہد ان لا الہ, ہاں ہاں ہم گواہ ہیں, اسی گواہی کے لیے ہم قربان ہو گئے, ہمارے گھر لٹ گئے اسی کی وجہ سے, اسی پر قربان ہیں ہم لوگ. پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ چیخ کر کہتے ہیں کہ بتا تو صحیح, آج بھی اذان کے اندر تیرے نانے کا ذکر ہے کہ میرے نانے کا ذکر ہے. یہ للکار کر کہنا ایک عابد بیمار کا کسی طرح سے ہی خاموش کروایا گیا. آپ نے کہا کہ میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا, ایک کام کر, اس لوٹے ہوئے کارواں کو مدینے پہنچا دے. آپ مدینے میں آتے ہیں. مدینے میں آنے کے بعد آپ کبھی مسکرائے نہیں. تقریباً 33 سال کربلا کے بعد زندہ رہے آپ, کبھی مسکرائے نہیں. زیادہ رونے والے دنیا میں کون کون ہیں؟ آدم علیہ السلام جنت سے بھیج دیے گئے تھے اس لیے بہت روئے تھے. نوح علیہ السلام بہت روئے تھے. کیوں؟ خوف خدا سے. ابراہیم علیہ السلام بہت روئے خوف خدا سے. یعقوب علیہ السلام بہت روئے اپنے بیٹے کے فراق میں. بی بی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آخری بار مسکرائی تھیں. اس کے بعد کبھی بی بی زہرا مسکرا نہیں سکی تھیں. مسکرائی کیوں تھی؟ اچھا بات بتا دیتا ہوں میں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار تھے، اجازت ہوتی تھی فرشتہ آتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اندر آتا نہیں تھا۔ تو 3 دن ایسے گزرے، بی بی زہرا پوچھتی ہیں ابا حضور کیا ہوا، کون آتا ہے اور چلا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ملک الموت ہے، اجازت چاہتا ہے آنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ اداس ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ فراق، وہ جدائی رسول اللہ سے نہیں ہو سکتی تھی نا، کہ جو باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کا سر چومتا ہو، اپنے حصے کا کھانا کھلا دیتا ہو، نازوں سے پالا ہو، جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہو، جس کی پریشانی برداشت نہیں کرتا ہو۔ اب رونے لگیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ ذرا۔ بی بی زہرا نے کان قریب کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آقا فرمانے لگے زہرا کوچ کر جاؤں گا دنیا سے، لیکن سب سے پہلے میرے جانے کے بعد مجھ سے آ کر بھی آپ ہی ملیں گے۔ آپ مسکرانے لگ گئی۔ عجب بات ہے نا کہ موت پر بھی مسکرانا۔ کیوں مسکرانا؟ اس لیے تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملاقات ہوگی۔ اس دن مسکرائی تھی۔ پھر جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس قدر روئی، اس قدر روئی، فرماتی تھی کہ اگر میرے غموں کو دن پر ڈال دیا جائے تو یہ برداشت نہ کر سکیں اور رات میں تبدیل ہو جائیں۔ اتنا شدید مسئلہ تھا۔ بی بی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی شہزادے کبھی بھی ہنستے نہیں تھے، پھر پانی جب بھی پیتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ کبھی بھی کربلا کے بعد میں ہنس کر پانی نہیں پیا۔ ایک شخص آپ سے کہنے لگا کہ اے سید سجاد مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کہنے لگے یعقوب کا بیٹا جدا ہو جائے، وہ اس کے فراق میں روتے رہیں کہ آنکھیں چلی جائیں۔ میں نے کربلا کے میدان پر اپنے خاندان کو پیاسے قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں کیسے نہیں رو سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ ظلم و ستم برداشت کر کے پھر کون ہنس سکتا تھا؟ نہیں ہنس سکتے تھے، روتے رہتے تھے۔ لیکن دیکھا ہے آپ نے ایک شخص تھا حسین نام کا، حسین بن نمیر، امام عالی مقام کے سامنے کربلا کے میدان پر تھا۔ یہ شخص یزید کے لشکر کا سپہ سالار بن کر گزر رہا تھا مدینے سے مکے کی جانب۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا، یہی لوگ تھے کعبے کو برباد کرنے جاتے تھے۔ امام زین العابدین کی حالت کیا تھی؟ انہی لوگوں کے سامنے سامنا ہوتا ہے۔ قحط سالی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کے پاس کھانے کا سامان تھا، لدا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کہ زین العابدین آتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کی چیز نہیں، اور جا کر کہتا ہے کہ زین العابدین میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، یہ کھانے کا سامان مجھے دے دو۔ سید سجاد کو پتا تھا کہ یہ ہمارے مخالفین میں سے تھا، یہ ان لوگوں میں سے جس نے میرا خاندان برباد کیا ہے، میرے خاندان پر تلوار چلائی ہے۔ لیکن آپ نے پتا ہے کیا کہا؟ کہ دیکھ ہم اہل بیت ہیں، ہم کھانے کی چیزیں بیچا نہیں کرتے، ایسے ہی لے کر چلا جا۔ کہتا ہے کہ نہیں میں خریدوں گا، کہ نہیں میں بیچوں گا ہی نہیں، اگر چاہیے تو ایسے لے کر چلا جا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا رحم و کرم کون کرتا ہے؟ یہ محمد کے گھرانے والے ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں یہ لوگ، نہیں کھائیں کوئی بات نہیں، لیکن اپنے حصے کا لقمہ دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ خوبصورت ہے نا؟ ہاں یہی وہ لوگ ہیں۔ ایک شخص اور قاتلین حسین میں سے، جب وہ ہے نا توابین، مختار ثقفی کا دور تھا، یہ توابین کہتے ہیں، جن لوگوں نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت ایک شخص ڈر کی وجہ سے کہ مجھے قتل نہ کیا جائے امام زین العابدین کے پاس آ گیا، بھوکا بھی تھا، کھانا کھانے لگا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ میں باہر تھا، مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار نہ دے۔ کہ ہاں آرام سے بیٹھے رہو، کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے مقابل جو یزیدی آئے تھے ان میں سے ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں جانتا ہوں، میں تجھے پہلے ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ دشمنوں کو امان دی جاتی ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنے دشمنوں کو امان دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم اور آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ یہ سیرت بہت لمبی ہے، یہ باب بہت لمبا ہے، لیکن ایک اور بات سنیں، غلام ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، نوکر ہوتے ہیں نا، کام کرتے وقت میں ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، ان سے کوئی کمی ہو جاتی ہے نا، کچھ نقصان ہو جاتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر تو نہیں کرتے نا، لیکن زین العابدین کی ایک عادت تھی، غلام سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اسے معاف کر دیتے ہیں، معاف ہی نہیں کرتے، آزاد کر دیتے تھے۔ ایک غلام سے کوئی غلطی ہو گئی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا،
آپ نے دیکھا تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آزاد نہ کر دیں، تو کہنے لگا کہ حضرت آپ جو چاہیں سزا دے دیں لیکن مجھے آزاد نہ کرنا، مجھے آپ کی غلامی پسند ہے۔ آقا ہو تو ایسا ہو کہ لوگ بک جانا پسند کرتے ہوں، ایسا کیوں؟ میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کرنا چاہا تھا، لیکن حضرت زید نے بھی یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی غلامی پسند ہے لیکن آزادی پسند نہیں ہے۔ اسی نانے کا شہزادہ، اسی نانے کی سیرت پر عمل کرنے والا آج بھی ایسا آقا بن گیا کہ ان کی غلامی میں رہنے والے غلامی پسند کرتے ہیں، آزادی قبول نہیں کرتے۔ ایک روز ایک باندی آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، لوٹا مٹی کا ہوا کرتا تھا، کاسا جسے بولتے ہیں، وہ گر گیا، گرنے کی وجہ سے ٹوٹا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر زخم آ گیا۔ آپ نے اسے دیکھا، وہ سہم سی گئی، ڈرنے لگی۔ اب ڈر گئی نا تو اس نے کہا کہ کیا کروں، قرآن کی آیت پڑھنے لگی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے۔ آپ کہتے ہیں میں نے تحقیق، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر بولنے لگی کہ ہاں ایک نعمت مل گئی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے کہ جا تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، یوں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو یہ قرآن پر عمل یوں کریں گے، قرآن کو یوں سمجھیں گے۔ تو اس لیے اہل بیت کے ساتھ قرآن کو رکھیں اور سینے سے لگائیں، ایک طرف اہل بیت کی محبت بھی ہو، ایک طرف قرآن پہ عمل بھی ہو، وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے نمایاں ہو جائے گی۔ اس انداز سے اپنائیں اسلام کو، بہت خوبصورت اسلام۔ لیکن ایک بات اور عرض کروں، بس آخری بات، وہ یہ ہے بہت ڈرتے تھے خدا سے، بہت ڈرتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے کہ جب حج کا موقع آیا نا، حج کے لیے گئے، سب نے تلبیہ کہہ کر، لبیک کہہ کر احرام باندھ لیے۔ امام زین العابدین نے بھی احرام نہیں باندھا تھا، تو آپ کے خادم کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تلبیہ نہیں کہا، آپ نے لبیک نہیں کہا، آپ کہتے ہیں کہ لبیک کیسے کہوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے لبیک کہتے ہوئے، کہ کیوں کہ ابھی میں لبیک پکاروں اور میرا رب کہتے لا لبیک۔ اللہ اکبر، مطلب کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ رب میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، کہیں اللہ یہ نہ کہتے کہ نہیں تیری لبیک قبول نہیں، تیری بارگاہ تم میرے بارگاہ میں قبول نہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ذرا سوچے تو صحیح، عقلیں کام نہیں کرتی۔ ہمیں اپنی عبادتوں پر غرور ہے، 5 وقت کے نمازی کیا بنے، زمانے کے سب سے بڑے مجاہد بن گئے ہم لوگ، ہم سے بڑا کوئی عابد نہیں رہا۔ یہ سید سجاد ہیں، خون رسول ہیں، یہ زمانہ قربان ہے، ہماری عبادتیں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ لیکن کیا کہا، لبیک کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کہیں اللہ لا لبیک نہ کہہ دے کہ نہیں قبول نہیں لبیک۔